الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون وقالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 77 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ 77 آیتوں سے آگے آج ترجمہ سن لے اور ساتھ پھر تفسیر بھی تھوڑی سی سن لے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، امیون ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ آرزویں، وانہم اور نہیں ہیں وہ لوگ، الا مگر یظنون مگر وہ گمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ومنہم دوبارہ سن لیں، ومنہم امیون اور ان میں سے بعض ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ آرزویں ہیں، وانہم اور نہیں ہیں وہ، الا مگر یظنون گمان رکھتے، نہیں ہیں وہ مگر گمان پر قائم رہتے ہیں، گمان رکھتے ہیں۔ فویل للذین، فویل پس ہلاکت ہو، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، لیشتروا تاکہ وہ خریدیں، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس کے ذریعے، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، فویل لہم پس ہلاکت ہو، لہم ان کے لیے، مما اس چیز کے، کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، فویل پس ہلاکت ہو، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اید یہ ید کی جمع ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے لکھی، وویل اور ہلاکت ہو، لہم ان کے لیے، مما یکسبون اس کمائی سے جو وہ یکسبون کماتے ہیں، یکسبون جو وہ کمائی کماتے ہیں۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النار آگ، وقالو اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایامن معدودہ مگر گنتی کے چند دن، ایامن دن، معدودتاً چند دن، گنتی کے چند دن۔ قل کہہ دو، اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، عہداً کوئی عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ فلن کہ ہرگز یخلف اللہ عہدہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، فلن کہ ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنے عہد کے، ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے،
جو تم نہیں جانتے. بلا کیوں نہیں, من کسبا من جس نے کسبا کمایا, خطیئتن برائی جس نے کمائی برائی, وہ احاطت بھی خطیئتہ اور اس کو اس کی برائی نے گھیر لیا, وہ احاطت اور اس کا احاطہ کر لیا, خطیئتہ اس کی برائی نے, جس نے برائی کمائی اور برائی نے اس کا احاطہ کر لیا, اس کو گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار, وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے, اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت والے باغات والے ہیں, ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ ترجمہ سن لیں, زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں, جلدی جلدی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, پھر دوبارہ سن لیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بعض امی جو ان پڑھ ہیں, ان میں سے بعض ان پڑھ, لا يعلمون الکتاب جو کتاب نہیں جانتے. ان میں سے ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ جو کتاب کو نہیں جانتے, تورات کو نہیں جانتے, تو وہ کیا کرتے ہیں, الا امانیہ سوائے آرزوئیں ہیں, الا مگر کیا, امانیہ جھوٹی آرزوئیں ہیں. وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ لوگ, الا یظنون مگر گمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو تفسیر میں مزید یہ سمجھ آئے گی. تو اس آیت میں کیا فرمایا, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان میں سے جو بعض ان پڑھ ہیں, لا يعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے, تو وہ کیا کرتے ہیں, الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوئیں ہیں. امانیہ امیدیں ہیں, آرزوئیں ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ مگر گمان رکھتے, صرف ان کا سارا کام گمانوں پر ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آرزوئیں رکھی ہیں اور گمان ہی پر سارا اپنی زندگی کا دار و مدار ہے ان کا. فرمایا فویل للذین پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں, بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے. ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے, خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون پھر کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ حاصل کرے بھی اس کے ذریعے جو لکھا ہے نا انہوں نے, تو تاکہ اس کے ذریعے حاصل کرے ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت. جو کتاب انہوں نے لکھی ہے نا, جو بات یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس کے ذریعے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, تاکہ کچھ پیسے دنیا کا نفع ہم اس سے حاصل کریں. تو فرمایا فویل لہم پس ہلاکت ہو, لہم ان کے لیے, مما کتبت ایدیہم اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. پس ہلاکت ہو ان کے لیے, مما اس چیز سے, کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے, کتبت لکھی, بایدیہم ان کے ہاتھوں نے, وویل اور ہلاکت ہو, لہم ان کے لیے, مما یکسبون اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں. کسب کہتے ہیں کمانے کو, تو مما یکسبون اس کمائی سے جو وہ یکسبون کماتے ہیں. وقالو اور کہتے کیا ہیں, وقالو اور کہتے ہیں, لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, ہمیں لمس نہیں کرے گی. لمس کہتے ہیں نا چھونے کو, تو فرمایا لن ہرگز نہیں, تمسنا النار ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے. نار کسے کہتے ہیں, آگ کو. الا مگر ایاما معدودہ گنتی کے چند دن, ایامن دن, معدودتاً گنتی کے چند, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند ہی دن ہمیں آگ چھوئے گی. قل کہہ دو, اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے لے لیا ہے اللہ سے کوئی عہد, کیا تم نے اس بات کا اللہ سے عہد لیا ہے. اتخذتم کیا تم نے لیا ہے, عند اللہ اللہ کے پاس, عہدن کوئی عہد, فلن یخلف اللہ عہدہ کہ وہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. یا تم ام تقولون علی اللہ یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات, لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, بلا کیوں نہیں, من کسبا جس نے کمایا, سیئتن برائی جس نے کمائی برائی, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ بھی کر لیا, اس کو گھیر لیا.
جس نے برائی کمائی اور ایسی برائی کمائی کہ اس برائی نے اس بندے کا پورا احاطہ کر لیا. تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے. تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ باغات والے ہیں، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب سمجھ آئی؟ اس کا ابھی تفسیر سن لیں. پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے، ربط جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ربط بنانا پچھلی آیات کے ساتھ. پچھلی آیات میں یہود کے پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر تھا، یہود کے پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر تھا، اور ان آیات میں یہود کے ان پڑھ لوگوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہودیوں جو ان پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا ذکر تھا، اب ان آیات میں پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر ہے. تو فرمایا ان میں سے جو ان پڑھ ہے یا پڑھے ہیں، دین کی دشمنی میں یہ سب برابر ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، اور جو ان پڑھ ہیں، یہ دونوں پڑھے لکھے یا ان پڑھ، یہ یہودی جتنے بھی ہیں، یہ اسلام کی دشمنی میں سب برابر ہیں. تو فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، فرمایا ان میں سے جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، تو وَمِنْهُمْ، فرمایا اس کی تفسیر سن لیں پھر آیت آپ کو مزید سمجھ آئے گی. یہ جو ان پڑھ لوگ تھے، تو ان ان پڑھ لوگوں کو یہود علماء جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہودی سارے جو ہے جنت میں جائیں گے، ہم یہودی سارے جنت میں جائیں گے، اور ہمارے آباء و اجداد ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، اور ہم کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اور صرف ہم ہی جائیں گے. تو وہ جو ان پڑھ لوگ تھے جنہوں نے تورات وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، تورات پڑھ ہی نہیں تھی، تو بس وہی آرزوئیں اس کو وہ رکھے ہوتے تھے. اور جس طرح ہمارے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک واقعات پیچھے سے نقل آ رہے ہوتے ہیں، ان واقعات کی کوئی سند نہیں ہوتی ہے، بس سینہ بسینہ نقل ہو رہے ہوتے ہیں. وہ نہ کتاب میں واقعہ ہوتا ہے، نہ کسی جگہ بھی نہیں ہوتا، بس ہم بھی اس کو سینہ بسینہ نقل کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی. فرمایا یہ یہود کے علماء جو ہیں، انہوں نے اپنے یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو بس کہا ہوا ہے، وہ تو تورات پڑھ نہیں سکتے کہ ہم تورات میں پڑھیں کہ تورات میں لکھا کیا ہے. بس ان کو یہی آرزویں دلاتے ہیں کہ ہم یہود سارے کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. آج بھی یہی حال ہے. جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ بس آرزویں دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو جائیں گے جنت میں، اعمال پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں. کہتے ہیں بس وہ ایسے ایسے فضائل بیان کریں گے کہ دیکھو ہم تو اس طرح ہیں، اور ہم تو بڑے لاڈلے ہیں اللہ کے، تو ہم جو جنت میں جائیں گے. تو یہ وہی آرزویں ہیں. تو فرمایا وہ ان پڑھ جو لوگ ہیں ان کو یہ علماء کیا دیتے ہیں؟ آرزویں. بس وہ انہیں آرزوؤں کو رکھ کر جو ہے ساری زندگی گزارتے ہیں. تو فرمایا وَمِنْهُمْ، اب آیت کی طرف دیکھیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض امیون ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، تورات نہیں جانتے. تورات کو پڑھیں تو پتہ لگے نا اللہ کے کیا احکامات ہیں. الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزویں، جھوٹی امیدیں انہوں نے باندھی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کیے ہوئے ہیں. بس گمانات ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہمیں بڑے بڑے باغات ملیں گے. اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، عقیدہ کوئی درست نہیں ہے، بس وہ جو علماء کہتے ہیں اس کی طرف چل دیتے ہیں. تو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، پھر لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے کچھ قیمت حاصل کر لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس چیز کے بدلے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یہود کے علماء تھے. یہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ پہلے تو پریس کا نہیں ہوتی تھی مشینیں، تو یہ تورات لکھتے تھے ان کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے. کچھ تورات کی آیتیں لکھیں، کچھ اپنی طرف سے باتیں لکھیں، اور اس کو فروغ کیا کرتے تھے. اس میں آسان سے مسائل لکھے،
جو دین کے خلاف ہو، بس لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو، وہ مسائل ان کے لیے لکھ کر دے تو وہ پھر فروخت زیادہ ہوتے تھے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں جو قصے کہانیاں کی کتابیں ہیں وہ زیادہ فروخت ہوتی ہیں، لیکن جو ٹھوس کتابیں ہیں عقائد کے متعلق، اعمال کے متعلق، وہ کون خریدتا ہے؟ دو چٹنی سی باتیں ہوتی ہیں بڑی مسالے دار، تو اس کو تو ہر بندہ کہتا ہے، وہی سنتا ہے۔ آج بھی اس طرح تقریریں بھی اس طرح، جو صحیح بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ یہود کے علماء بھی اسی طرح کرتے تھے کہ تورات کی کچھ لکھتے تھے اور ساتھ جو ہے اپنے اچھے مزین قسم کے مسائل جو اس پر وہ لوگ عوام عمل کر سکے اور ہماری زیادہ سے زیادہ یہ فروخت ہو سکے اور ہم اس کے بدلے قیمت لے سکیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر تورات میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ جب آئیں گے وہ ان کا کلر جو ہوگا وہ گندمی ہوگا، چہرے کا جو رنگ ہوگا وہ گندمی رنگ کا ہوگا، ان کا جو قد ہوگا وہ درمیانہ ہوگا، ان کے جو بال ہوں گے وہ گنگریالے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو بال ہوں گے وہ گنگریالے ہوں گے، آنکھیں ان کی سیاہ ہوں گی۔ اب انہوں نے کیا تحریف کی اس میں لکھا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے نا بڑے لمبے قد والے ہوں گے، نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، اور جو ہے وہ بال بالکل سفید ہوں گے۔ اب جب یہ باتیں بتاتے تھے وہ ان پڑھ لوگوں کو، تو وہ جب دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتے تھے یہ ان کی تو آنکھیں سیاہ ہے۔ ہمارے تورات میں تو ہمارے یہود کے علماء کیا بتاتے ہیں کہ آنکھیں کیا ہوں گی؟ نیلی ہوں گی، قد بھی ان کا درمیانہ ہے، اور کلر بھی وہ کہتے تھے بالکل سفید ہوں گے، تو ہے تو کلر ان کا گندمی ہے۔ تو اس طرح تحریفات کر کے جو ہے وہ جو ہے اس طرح تحریفات کرتے تھے۔ اور اسی طرح آیت رجم جو ہے اس کو، جو رجم والی آیات ہے اس کو بھی سائڈ پر کر لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ جو ہے، تو فرمایا فوائل، ہلاکت ہو، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ اگلی آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیکن یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھی ہیں۔ لیشترو، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ہم اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت جو ہے لے لیں، دنیا کے منافع ہم حاصل کریں۔ اگر ہم ان کو صحیح بات کہیں گے تو ہماری جو اس وقت جو ہم گدہ نشینی ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی، جو نظر و نیاز ہمیں مل رہے تھے اور جو پیسے فطرانے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، وہ سارے تو ان کی طرف چلے جائیں گے، تو ہماری تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی، وہ ہماری پیری ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خریدے اس کے ذریعے ثمن کر تھوڑی سی، یعنی دنیا کا نفع وہ اس کے ذریعے حاصل کریں۔ تو اور اس کی سب سے جو یہ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، اگلی آیت میں فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ یہ جو ان پڑھ عوام ہے، یہ جو ان پڑھ عوام ہے، یہ توبہ برباد جو ہے اور جو گمراہی پر جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا جو علماء یہود نے جو باتیں لکھی ہیں، ان کی جو بربادی کا بنیاد کیا ہے؟ وہی جو انہوں نے لکھا ہے وہی ہے۔ تو فرمایا فوائل، قرآن کی طرف بھی دیکھیں ساتھ، فوائل لہم، فرمایا تباہی ہے لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور فرمایا وویل لہم، اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہ یہود کیا بات کرتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ان کے اپنے نظریات تھے۔ پہلا نظریہ ان کے مختلف تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی ہے مکمل، وہ 7000 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 7000 سال۔ اور اس کی حدیثیں بھی بیان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حدیثیں بھی بیان کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن جہنم میں جلیں گے۔ تو 7000 سال دنیا کی مکمل زندگی ہے، تو ہم کتنا رہیں گے؟ 7 دن رہیں گے۔ ہم جہنم میں کتنا رہیں گے؟ 7 دن رہیں گے۔
اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے اور ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کو معبود بنایا 40 دن تک، تو ان کے اس کی وجہ سے ہم 40 دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے. جو ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا 40 دن، تو ہم ان 40 دن کے جو ہے اس کے بدلے ہم ادھر جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم نکال دیے جائیں گے. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ میدان تی میں جو ہم 40 سال رہے، میدان تی میں جو ہم 40 سال رہے، تو اس کے وہ 40 سال ہم جہنم میں بھی رہیں گے. چوتھی تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں ہم جتنا عرصہ رہے اتنا عرصہ ہم جہنم میں جلیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو جو پہلی تفسیر تھی اس کے کیا تھا کہ ہم 7 دن رہیں گے، اور دوسری تفسیر کیا تھی کہ ہم 40 دن رہیں گے. تو عجیب نظریہ ہے کہ گناہ تو کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور بھگ دے. تو اللہ نے اس نظریے کے باطل قرار دیا، فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ کل قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. تو عجیب نظریہ رکھا ہے. شرک کس نے کیا؟ ان کے آباء و اجداد نے کیا، اور سزا یہ کاٹے. اور یہ تیسرا نظریہ ان کا کیا تھا کہ ہم کتنا رہیں گے 40 سال جو ہم نے میدان تی میں، تو وہ بھی تو ان کے آباء و اجداد نے غلطیاں کی نا. تو یہ بھی نظریہ ان کا غلط. اور چوتھی تفسیر کیا ہے کہ ہم نے جتنی زندگی ہم دنیا میں گزاری اتنا ہم وہاں پر رہیں گے، اور اس کے بعد ہم واپس جنت میں چلے جائیں گے. اسی طرح عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، ہمارے گناہ ان کی وجہ سے معاف ہو گئے ہیں. تو یہ بھی عجیب نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2-3 ہزار سال تک گناہ یہ لوگ کرتے رہیں اور وہ کفارہ ان کا بن جائے. تو اس نظریے کے بھی باطل قرار دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں. تو یہ تمام ان کے نظریات تھے کہ ہم اتنے دن رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی تمام عقیدے کو، جو نظریات تھے ان کو باطل قرار دے کر فرمایا اصول یہ ہے جو میں آگے تو انہوں نے کیا کہا تھا، آگے پھر میں اصول بیان کروں گا. تو انہوں نے کیا کہا تھا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، قل اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے یہ عہد لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. کیا تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم نے 40 دن جہنم میں رہنا ہے، یا ہم نے 7 دن جہنم میں رہنا ہے، یا ہم نے 40 سال جہنم میں رہنا ہے، یا ہم نے جتنی زندگی گزاری اتنا ہم اس زمانے کے مطابق جہنم میں رہیں گے؟ فرمایا کیا تم نے اللہ سے اس بات کی ایگریمنٹ لیا ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم نے لیا ہے، یا ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو، ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر وہ بات ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. بس اپنے آپ سے باتیں بتا رہے ہو. پہلی بات تو یہ، چلو تم نے اگر ایگریمنٹ کیا ہو پھر، یا تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ تم اس کو جانتے نہیں ہو، اس کی کوئی اصل کوئی دلیل نہ ہو. فرمایا ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں. وہ کہتے تھے نا یہودی، وقالوا لن يدخل الجنت الا، وہ کہتے تھے کہ صرف یہودی کہتے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہودی نہیں جائیں. ایک دوسرے کے یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے، عیسائی نہیں جائیں گے جنت میں، ہم ٹھیکیدار ہیں. اور عیسائی کیا کہتے تھے، ہم جنت میں جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کسی کی میراث نہیں ہے. اس میں جو عقیدہ جس کا ٹھیک ہو، ہم تمہیں آگے اصول بتاتے ہیں. بلا، کیوں نہیں جہنم میں جلیں گے؟ من، وہ شخص، کسبہ سیئاتن، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا. کیوں نہیں جہنم میں جلے گا؟ وہ شخص جس نے برائی کمائی اور اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا. ٹھیک ہے، احاطہ کیا کیا کہ سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ یہودیوں نے کیا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور عیسائیوں نے کس کو بیٹا قرار دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا سب سے بڑی برائی کہ ایک بندے کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور اس بندے کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. فرمایا بلا، کیوں نہیں جلیں گے؟ من، وہ شخص، کسب سیئاتن، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا. فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ کس میں ہوں گے؟
جہنم میں، یہ لوگ کس والے ہیں؟ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ کس میں رہیں گے؟ آگ میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ کیا ہیں؟ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آج ذرا لمبا ہو گیا، معذرت. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.